جگہ، نہ ہی وہ دور ہے نہ ہی ہم سے جدا، یعنی ہر گام پہ سن رہا ہے صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یکم رمضان سے الحمدللہ جو انبیاء علیہ السلام کی داستان کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا، ظاہر ہے ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، شان رمضان 2021 اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، تو اب یہ سلسلہ بھی انبیاء علیہ السلام کی داستانوں کا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ولادت کس انداز سے ہوئی تھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر جناب مریم کا سارا واقعہ، پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، پھر کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا وہ سارا واقعہ، پھر کل آپ کی خدمت میں عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات عطا، جو ان کو معجزات جو عطا ہوئے تھے جو وہ دکھاتے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور ان کی کچھ تعلیمات بھی۔ آج بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، یکے بعد دیگرے کئی معجزات جو کہ ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ، لیکن ظاہر دامن وقت میں گنجائش کے سبب ہم نے کچھ آپ کی خدمت میں معجزات عرض کیے تھے کل۔ تو ظاہر اب یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہی چاہیے تھا کہ یہودی ان پر ایمان لے آتے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ ذہن میں سارے انبیاء کی داستانیں بھی لائیے، موسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگرے معجزات دکھاتے رہے، وہ جو فرمائش کی جاتی رہی، جو کہا جاتا رہا پریسائزلی وہی معجزات دکھاتے رہے، ان کے اپنے کہنے میں معجزات دکھائے جاتے رہے کہ اچھا یہ کر دو پھر مان لیں گے، یہ کر دو پھر مان لیں گے، ویسا ہی ہوا، پھر بھی نہیں مانے، اور سارے انبیاء کے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کے بعد یہودی ایمان لے آتے، لیکن چونکہ اگر وہ ایسا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، تو ان کی اپنی اجارہ داری جو انہوں نے دین کے نام پہ قائم کی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں مانا، بلکہ آپ کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ ہاں، اب یہ سازش کیا تھی یہ سنیے آپ آج کے اس قصے میں۔ بادشاہ وقت کے سامنے آپ کی شکایات کی کہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے اور لوگوں کو معجزات دکھاتے، مریضوں کو شفا دیتے۔ ایک واقعہ یہاں پر یہ ضمن ہے، قرآن مجید کا ایک پورا سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ یعنی دسترخوان، جس طرح ابھی ہم تواتر سے ڈسکس کر رہے تھے نا کہ سورہ فیل ہاتھی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ نمل چیونٹی کا واقعہ، اس طرح ایک پورا سورہ ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ یعنی دسترخوان، اس کا پس منظر یہاں دیکھیے آپ۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ تسلسل ہے اسی داستان کا، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ایک مکان میں جمع کیا، شاگردوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے اور ہم اس میں سے کھائیں۔ آپ کو منو سلوہ والا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کرے، ہم اس میں سے کھائیں اور پھر ہم اس دن کو بطور عید منایا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہارے کہنے پر اللہ سے دسترخوان نازل کرنے کی دعا تو کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے اس پہ شک کیا تو اس کو ایسی سزا دی جائے گی جو کسی کو نہ دی گئی ہو۔ پھر بہت سارے انبیاء کی زندگی میں آپ کو یہ واقعات نظر آئے کہ انہوں نے فرمائش کی اور انبیاء نے وارن کیا تھا کہ تمہارے کہنے پر اگر یہ بات ہو بھی جائے گی پھر نہ مانے تو بہت سخت سزا ہوگی۔ تو بہرحال دسترخوان نازل کرنے کی فرمائش کی گئی، کہا گیا کہ دسترخوان نازل کرنے کی دعا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے اس کے بعد شک کیا تو سخت سزا ہوگی، اس لیے کہ تم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا ہے۔ بس ان کے اصرار پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آسمان سے دسترخوان نازل ہوا جس پر انواع و اقسام کے کھانے تھے اور سب نے اس میں سے کھایا۔ ایک اور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بہرحال اب سازش کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ یہودی علماء نے بادشاہ کے کارندوں کے ساتھ مل کر سازش تیار کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ تو آپ کے شاگردوں میں سے ہی ایک تھا، نام یہودا اسکریوتی بتایا جاتا ہے، آپ کا ایک شاگرد ہی تھا۔ کیا کیا اس نے؟
اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کی اور چاندی کے کچھ معمولی سکوں کے عوض اس نے ان سے ساز باز کی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دوں گا اور اس کے بعد تم اپنے اس منصوبے پر عمل کر لینا، یعنی کہ صلیب پر چڑھانے کے منصوبے پر۔ اور قصہ مختصر کیا، داستان کو اگر ہم تیزی سے آگے بڑھائیں، آپ کا اپنا شاگرد اس نے یہ اس سازش میں وہ حصہ دار بنا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آخری موقع پر جب یہ عمل انجام پانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ وہ شاگرد جو کہ اس سازش میں شریک تھا، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس کی اپنی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور یہودی اور بادشاہ کے نمائندے دھوکہ کھا گئے اور اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کو صلیب پر چڑھا دیا جو کہ سازش کا حصہ دار تھا۔ یہ اس کی بے وفائی کی سزا تھی، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت سے پہلے اب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو اب یہ داستان عیسیٰ علیہ السلام کا جو مائنڈ اپ کرے اختتام کی جانب بڑھے، یعنی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں ایسی صفات سے آپ دی گئی آپ کو جو دیگر انبیاء سے آپ کو اس انداز سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ والد کے بغیر پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں جناب مریم کا سارا واقعہ، پورے قرآن میں آپ کو آپ کی والدہ کی طرف منسوب کر کے بلایا گیا، عیسی ابن مریم کہا گیا۔ اسی طرح انبیاء اپنی دنیاوی زندگی، جو اکثر انبیاء تھے وہ اپنی دنیاوی زندگی عام طور پر دنیا میں پوری کر کے چلے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہیں جو آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے اپنی دنیاوی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہاں تک کہ معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور قرآن کی شہادتوں اور بہت ساری احادیث سے بات سامنے آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بقایا زندگی دنیا میں واپس آ کر پوری کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، ٹائمنگز بھی بتائی گئی ہے۔ آپ کی آمد فتنہ دجال کے بعد ہوگی، یہ وہ دور ہوگا جب دجال کا فتنہ اتنا عروج پر ہوگا کہ پوری دنیا دجال کے زیر نگی آ چکی ہوگی، یہاں تک کہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اتنا اختیار دیا گیا ہوگا کہ دجال جس پہ چاہے گا آسانیاں نازل کر دے گا اور اپنے نافرمانوں کو عذاب میں اور قحط میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی ما فوق الفطرت خصوصیات میں زندوں کو مردہ کر دینا شامل ہوگا، آسمان سے بارشیں برسا دینا شامل ہوگا، زمین سے فصلیں اگا دینا شامل ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو داستان عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آگے عرض کرتے ہیں اس فتنے کا مقابلہ کرنے والے زمین یعنی دجال کا مقابلہ کرنے والے زمین پر نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ تمام انسان اس کی خدائی پر چاہتے یا نہ چاہتے اس کو مطمئن ہونا پڑے گا، مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا احادیث میں صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور پناہ کی دعائیں سکھائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور نبوت جبکہ آخری دجال خدائی دعوے دار بھی ہوگا، یعنی کئی دجال آ سکتے ہیں، آخری دجال خدائی دعوے دار ہوگا۔ نشانیاں تک بتائی گئی، اس کی ایک آنکھ انگور کی مانند ہوگی، باہر نکلی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ گنتی کے وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ ایک مسجد میں پناہ لے لیں گے، وہ ایک مینارے والی مسجد ہوگی۔ اب ہم نے کیوں یہ سب بیان کیا؟ ہم تو داستان عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یہ سب اس لیے بیان کیا کہ یہ سارے کا سارا منظر ہوگا، دجال ہوگا، وہ اپنے طور پر جو چاہے گا وہ کر رہا ہوگا، زندوں کو مار رہا ہوگا، فصلیں اگا رہا ہوگا، بارشیں برسا رہا ہوگا، اور یہ سارا معاملہ ہوگا۔ جو گنتی کے ایمان والے لوگ ہوں گے وہ ایک مسجد میں پناہ لے لیں گے، فجر کا وقت ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے نازل ہو رہے ہیں، اس حالت میں نازل ہو رہے ہیں کہ ان کے جسم پر 2 چادریں ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر وہ اہل ایمان کے ہمراہ دجال سے جنگ کرنے نکلیں گے۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جب دجال کے پیروکار یہودی، یعنی وہی دجال جس کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہوگا، یعنی جو چاہ رہا ہوگا کر رہا ہوگا،
اب جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب دجال کے پیروکار یہودی جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ درخت بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. اور دجال کو جب حضرت عیسی ابن مریم کی آمد کی اطلاع ملے گی تو اب وہی دجال راہ فرار اختیار کرے گا، وہ پسپا ہو جائے گا، وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مقام ہوگا جس کا نام لد بتایا گیا ہے. اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر زمین انصاف سے بھر جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم حکومت قائم کریں گے. بعض روایات کے مطابق آپ کے ہی دور میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج ماجوج کیا ہیں اس کی اپنی پوری تفسیرات ہیں، اگر دارالمعاد وقت میں گنجائش ہو تو آپ کی خدمت میں رمضان کے اختتام سے پہلے عرض کریں گے. آپ اہل ایمان کو لے کر اس عظیم الشان فتنے سے بچنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور پھر آپ ہی کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو موت سے ہمکنار کرے گا اور اس عالم میں منظر ہوگا کہ اونٹوں کی مانند پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں غرق کر دیں گے اور پھر وہ اپنی تمام ذمہ داریاں جو اللہ نے ان پر لگائی ہوئی ہوں گی وہ ادا کریں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے. داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ داستانوں کا آغاز ہوا تھا یکم رمضان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہاں آ کر بنی اسرائیل میں آخری سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کی داستان کا اختتام ہوا. آج ممکنہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کہ اس پورے 27 دنوں میں جو ہم نے داستان انبیاء علیہ السلام بیان کی ہے، اللہ کرے کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معلومات میں اضافے کا سبب بنا ہو اور ہمیں انبیاء کرام کی سیرت پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری اولاد جو ہمارے جتنے لوگ ہیں، ہم بہت ساری اور سٹوریز دنیاوی کیریکٹرز کی جانتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے انبیاء کی سٹوریز جو کہ قرآن میں مینشنڈ ہے اس سے زیادہ اویئر ہوں انشاءاللہ. اور ساتھ یہ بھی کہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، خستگی ہوتی ہے، بہت جاگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی زبان میں روانی میں کچھ، تو یکم رمضان سے لے کے 27 رمضان تک اس سارے سلسلے میں کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی اشارہ، کوئی بات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسی ادا ہو گئی ہو، چونکہ ظاہر ہے میں کوئی عالم تو نہیں ہوں تو علماء کرام سے پوچھ کے بس ہم پڑھ دیتے ہیں یا کتابوں میں دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. اس میں کوئی اگر غلطی ہوئی ہو تو میں وسیم بادامی میں آپ سے بہت زیادہ معذرت کا طلبگار ہوں، اور اگر آپ کو ان ساری داستانوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی کوئی اچھا لگا ہو تو میرے حق میں اور ہماری پوری ٹیم کے حق میں بہت دعا فرما دیجیے گا. ابھی انشاءاللہ 3 روزے باقی ہیں تو انشاءاللہ ایک دلچسپ ہم ٹاپک کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ساری کاوش کو ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا صلہ انشاءاللہ ہمیں روزے محشر عطا فرمائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اپنے بندوں کو وہ دے رہا ہے ندا، نہ ہی وہ دور ہے نہ ہی ہم سے جو